اللہ پاک معاف کرے کہ ہمارے معاشرے کے حالات یہ بن چکے ہیں کہ جو غلط کام کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی جس طرح کوئی کام کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس ایک ہی جملہ ہماری زبان پر ہے، جی ان کے اپنے اعمال ہمارے اپنے اعمال، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے بھائی جان، آپ مسئول ہیں، آپ سے اگر آپ شعور رکھتے ہیں، اگر آپ علم رکھتے ہیں، اگر آپ دانائی رکھتے ہیں، اگر آپ قرآن کو جانتے ہیں، اگر آپ احادیث مبارکہ کو جانتے ہیں، اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو جانتے ہیں، تو آپ مسئول ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے علاقے میں لوگ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں غلط کام کر رہے تھے، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، آپ نے ان کو روکا نہیں، آپ نے ان کو ٹوکا نہیں، آپ نے ان کو خاموش نہیں کرایا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں تو حالات یہاں تک ان پہنچے گئے، کوئی جس طرح کا بھی کوئی پروپیگنڈا بنا رہا ہے، قرآن کے خلاف ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، حدیث کے خلاف ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اسلامیات کے خلاف ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جی ان کے اپنے اعمال ہمارے اپنے اعمال۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی جان، اصل بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، لوگوں کو اسلامیات کی تعلیمات نہیں ہیں، لوگ دین اسلام سے دور ہیں، جس کی وجہ سے اتنی جسارت نہیں کرتے، اتنی وہ ہمت نہیں کرتے کہ کسی کو روک سکیں، کسی کو ٹوک سکیں، کسی کو تھام سکیں، کسی کو خاموش کرا سکیں۔ اصل ہمارے اندر وہ جسارت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ غیرت بھی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ بھی نہیں ہے جو ایک سچے مسلمان میں ہونا چاہیے تھا، ایک سچے اور غیرت مند مسلمان میں ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر وہ بالکل نہیں ہے۔ حالات یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ مولوی، کوئی انسان، کوئی مولوی، کوئی آدمی، کوئی جس طرح کی بھی کوئی گفتگو کر رہا ہے، ہم اس کو روکنے کے بجائے، اس کو ٹوکنے کے بجائے، اس کو منع کرنے کے بجائے، اس کو سمجھانے کی بجائے، اس کو خاموش کرانے کے بجائے، بلکہ الٹا ہی ہم اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو مزید ہی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو مزید اس کی جسارت کو اور اس کے انرجی کے اندر مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، جی واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس سے اس کی مزید ہمت بڑھتی ہے۔ بھائی جان، اگر آپ سوال نہیں کر سکتے تو ایسے پروگرامز، ایسے فنکشنز، ایسے آپ مجالس اٹینڈ ہی نہ کیا کرو۔ اگر آپ میں وہ جذبہ نہیں ہے، آپ میں وہ غیرت نہیں ہے، اگر آپ اتنی جسارت نہیں رکھتے، تو آپ قرآن اور حدیث کو جانتے ہوئے بھی اگر خاموش ہیں تو آپ پر کبیرہ گناہ۔ اگر آپ کی غیرت اور آپ کی ضمیر اگر آپ کو کھٹک رہی ہے وہ بات، تو آپ اٹھ کر اس سے جسارت کریں، اس سے سوال کریں کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس طرح صحیح ہے، کیا اس طرح بات کرنا بالکل ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں، لوگ بلکہ الٹا ہی اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ویڈیو دکھائی دوستوں نے، اس ویڈیو کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں، اس کے بعد مزید آپ کو تفصیلی گفتگو سننے کو ملے گی۔ جی سنیں وہ ویڈیو مولانا کیا کہہ رہے ہیں، 3 کلپ ہیں مختلف، ان میں آپ سنیں ترتیب وار کہ یہ مولوی حضرات کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کس طرح جھوٹ بول کر، لمبی کہانیاں چھوڑ کر لوگوں کو دین اسلام سے دوری کی طرف وہ راغب کرا رہے ہیں اور رغبت دے رہے ہیں ایک جھوٹ کام کی طرف۔ جی سنیں۔ 11ویں والے پیروں نے فرمایا کہ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ زندہ کریں مردہ۔ 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب سبحانی شہباز مغانی قندیل نورانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ چل میرے ساتھ قبرستان میں لے چل، اور سب سے بوسیدہ اور پرانی قبر ہے نا جی، اس کے اوپر لے چل۔ وہ لے گیا۔ اب 11ویں والے پیر اس قبرستان کے اوپر گئے، قبر پر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جو قبر والا ہے نا، یہ گویہ تھا، گانے گاتا تھا، اور گانے گاتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، مرا ہے۔ اگر اے چوڑے، اگر تو کہے کہ جس حالت میں یہ مرا ہے اس کو میں اسی حالت میں زندہ کروں تو میں ایسے ہی زندہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی اگر یہ ہو جائے تو اور کیا بات چاہیے ہمیں۔ 11ویں والے پیر محبوب سبحانی شہباز مکانی قندیل نورانی، آپ نے ہاتھ رکھا نا قبر پہ، آپ فرمایا کم باذن اللہ، کم باذنی۔ آپ فرمایا اوے مردے اٹھ، ہے اللہ کی بھی حکم ہے اور میرا بھی حکم ہے، کھڑا ہو جا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ڈھول بجاتا بجاتا قبر سے باہر نکل آیا۔ قبر شک ہوئی، اب وہ زندہ ہوا اور جس حالت میں مرا تھا
اسی حالت میں زندہ ہوا۔ محبوب یوسف علیہ شہباد مکان قندیل نورانی حضور غوث اعظم فرمانے لگے ہاں بھائی دس، تیری سرکار میں راتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ اور نعرے غوثیہ، اور نعرے غوثیہ۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر۔ جی سن لیا آپ نے، دیکھا نا آپ نے کس طرح لوگوں کو یہ ورگلا رہے گئے اور کس طرح لوگوں کو جھوٹ کی دعوت دے رہے گئے، کس طرح لمبی لمبی باتیں چھوڑ رہے گئے۔ آیا کہ ان کا کوئی دین سے بھی تعلق ہے، ان کا کوئی کسی قرآن کریم کی آیت سے بھی تعلق ہے، ان کا حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق ہے کہ غوث اعظم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے، فلانا آدمی مر گیا اور اس کو آپ زندہ کر دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پیر صاحب وہاں قبر پر چلے گئے، انہوں نے جا کر آواز دی تو انہوں نے کہا جی قم باذن اللہ وقم باذنی، اللہ کے حکم سے اور میرے حکم سے اٹھ جو۔ وہ دول بجاتے ہوئے باہر آ گئے۔ جی یہ دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ دینی تعلیمات دے رہے ہیں لوگوں کو۔ کہاں ہمارے لوگوں، عوام الناس کی، لوگوں کی، پبلک کی غیرت ضمیر کیوں سو گئی ہے؟ کیوں اتنی ہم لاپرواہ ہیں دین اسلام سے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم اسلامیات کو؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے قرآن اور حدیث کو؟ یہ کوئی تعلیم ہے دین اسلام کی؟ قم باذن اللہ، جو اس نے اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ بھائی جان وہ اصل اس کو پتا تھا اگر یہ اللہ کا نام شمار نہیں کروں گا تو لوگ اتنی ایک دو شعور رکھتے ہوں گے کہ وہ مجھ سے سوال کر دیں گے، اس لیے لوگوں کے مزید ذہن کو خراب کرنے کے لیے اس نے قم باذن اللہ کا لفظ بھی مزید ایڈ کر دیا اور اضافہ کر دی۔ اور دوسری وہ بہت بڑا مولانا، اپنے لوگ اس کو کہتے ہیں بڑے علامہ فہامہ، اب تو فوت ہو چکے ہیں، قائد لیڈر، لیکن ان کے جملے بھی آپ تو نے سنے، المدد یا غوث، المدد یا غوث، نعرہ غوث۔ یہ یار یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو اچھا مولوی وہ تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے وہ تو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، لیکن عوام الناس کو تو سمجھ آنی چاہیے۔ پبلک اتنی لاشعور نہیں ہے جتنی بنی ہوئی ہے، اتنی بے شعور نہیں ہے یہ عوام اور یہ پبلک جتنی یہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتے ہیں۔ جی ہمیں تو مولویوں نے خراب کر دیا۔ بھئی آپ نے اپنے آپ کو آپ خراب کیا، مولویوں نے نہیں کیا۔ کس نے کہا آپ کو کہ آپ جاؤ اس محفل میں اس طرح کی باتیں سنو؟ آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، آپ حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھو۔ اور تیسری ویڈیو میں واضح دکھائی دے رہا ہے کس طرح یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، کس طرح غیر اللہ کو آوازیں دے رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ہماری جھولی بھر دیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس طرح لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے بعد یہ عہد کریں کہ جہاں بھی کوئی غلط کام دیکھیں گے، جہاں بھی کوئی غلط بات بتائی جا رہی ہوگی تو اپنے آپ پر فرض کر لیں کہ ہم اس سے پوچھیں گے اور اس کا گربان پکڑیں گے، اس سے سوال کریں گے کہ مولانا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ کس حدیث سے ہے اور کس آیت کریمہ سے؟ جب آپ اس طرح کی جسارت کریں گے تو میں وثوق